بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 241 سے 250 تک کا ترجمہ جب لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور متعلقہ عورتوں کو بھی ساد و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیت نمبر 243 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 246 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو وہ پیٹ پھیر گئے سوائے ان کی قلیل تعداد کے، اور اللہ ایسے ظالموں سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 247، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب جو چاہو کہو، یقیناً اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم میں اور جسم دونوں چیزوں میں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، اور اللہ بہت سمائی والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ آیت نمبر 249 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کوئی اس میں سے تھوڑا سا یا چلو بھر پانی پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے جی بھر کر پانی پیا سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ تو جب دریا پر پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کتنی بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250، اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ حافظ۔